الحمدللہ کس لیے تشریف لائے تھے، یہاں بیت اللہ کی تعمیر کیوں کی گئی، اس کے ساتھ دین کی روایت کس طرح قائم ہوئی۔ قرآن مجید نے قریش کے سامنے ان کی اپنی تاریخ کو استدلال کے طور پر پیش کیا ہے۔ میں نے اس جانب بارہا توجہ دلائی ہے کہ ہم جب استدلال کرتے ہیں، کسی چیز کی ریزننگ بیان کرتے ہیں، تو اس کے کچھ مسلمات ہیں۔ ہم وجودی حقائق سے استدلال کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے حواس ایک مادی دنیا کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں، اس کا ادراک پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے نفس میں ایک دنیا ہے، وہ بھی ہمارے باطنی حواس کے ذریعے سے ہمارے لیے ایک مدرک حقیقت بن جاتی ہے۔ یہ چیزیں پھر بنائے استدلال بنتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو عقل عطا ہوئی ہے، وہ نامعلوم کی طرف سفر کرنے کے لیے معلوم کے مقدمات قائم کرتا ہے۔ یہ منطقی استدلال ہے، یہ بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ کسی مخاطب کے مسلمات کا ہے۔ عربوں کے ہاں پہلے سے دین کی روایت موجود تھی۔ دین کی وہ روایت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ روایت تھی۔ اسی کو حنیفی سما یا اسماعیلیت کہا جاتا ہے۔ جب ہم عرب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مختلف تعبیریں ملتی ہیں جس سے وہ اپنے دین کو بیان کرتے تھے۔ ان کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے بڑا حوالہ یہی تھا۔ چنانچہ جیسے اب ہم مسلمانوں کو دین کی ہدایت بتانا چاہیں یا ان کی اصلاح کرنا چاہیں تو جس طرح انفس و آفاق سے استدلال کریں گے، عقلی استدلال کریں گے، اسی طرح ان کی علمی تاریخ سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ تم کس پیغمبر کی امت ہو، یہ امت کس طرح وجود پذیر ہوئی تھی، اس کی علمی تاریخ کس طرح بنی ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں جو اجماع اور تواتر سے تمہارے دین کی اساس قرار دی گئی ہیں، کیا چیزیں ہیں جس میں انسان کا فہم داخل ہوتا ہے، وہاں اختلاف کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ استدلال کے یہ سارے ہی طریقے قرآن مجید نے بھی استعمال کیے ہیں۔ وہ اپنے مخاطبین کے لحاظ سے انفس سے بھی استدلال کرتا ہے، آفاق سے بھی استدلال کرتا ہے، تاریخ اور تاریخ کے وہ حقائق جو عربوں کے لیے معلوم و معروف تھے ان سے بھی استدلال کرتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینونت کے اس بات پر قریب کی تاریخ سے استدلال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کے ہاں جو چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں وہ بھی بنائے استدلال بن جاتی ہیں۔ اس جگہ سیدنا ابراہیم کی دینی روایت کو پیش کیا ہے۔ ان کو یہ یاد دلایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کوئی نئی بات لے کر نہیں آ گئے، تمہارے ہاں جو دین کی روایت قائم ہوئی تھی وہ توحید ہی کی روایت تھی۔ شرک تم نے ایجاد کیا ہے، شرک ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین میں کہیں نہیں تھا۔ یہ بیت اللہ بھی توحید کے مرکز کی حیثیت سے وجود پذیر ہوا تھا۔ اس کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بتوں کا استھان تھا، لوگوں نے اپنے معبودوں کے لیے کوئی عبادت گاہ بنا لی تھی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا معبد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص نے اس کی بنیاد رکھی، یہ بنیاد بھی توحید پر رکھی گئی تھی۔ یہ استدلال کے مختلف پہلو ہیں جو قرآن مجید اختیار کرتا ہے۔ یہاں ان کی تاریخ سے، ان کے پس منظر سے، ان کے ابوالآباء سے جو روایت قائم ہوئی ہے اس سے استدلال کیا ہے، اس کو ریزننگ کی بنیاد بنایا ہے۔
ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا۔ یہاں میں نے پچھلی نشست میں واضح کیا تھا کہ بیت اللہ کے بارے میں قرینِ قیاس یہی ہے کہ یہ وہ عبادت گاہ ہے جو سیدنا آدم ہی کے ذریعے سے غالباً بنا دی گئی تھی۔ قرآن مجید میں جس طرح اس کا ذکر ہوا ہے اس سے حتمی طور پر تو یہ بات مستنبط نہیں کی جا سکتی، لیکن دوسرے بہت سے شواہد یہی بتاتے ہیں، قرآن سے اس کی تصدیق بظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید مثال کے طور پر جب یہ کہتا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یا اس کے لیے ایک صفت استعمال کرتا ہے البیت العتیق، قدیم ترین گھر، تو یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے کوئی جگہ بنانے کا معاملہ پیش ہوا تو سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ یہی بیت اللہ الحرام ہے، یہی بیت اللہ، یا جس کو ہم عام تعبیر کے مطابق کعبہ کہتے ہیں، یہی مسجد ہے، مسجد حرام۔ اس کا اصل نام ہے المسجد الحرام، حرمت والی مسجد، وہ مسجد جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں یہ بتایا کہ جب یہ یہاں تعمیر کی گئی، اور میں نے عرض کیا کہ اگر اس چیز کو قبول کر لیا جائے کہ یہی پہلی عبادت گاہ ہے تو پھر وہ بات زیادہ قرینِ قیاس لگتی ہے کہ اسی کی بنیادوں کو سیدنا ابراہیم نے آ کر دریافت کیا، اور پھر جہاں پرانی بنیادیں تھیں وہیں دوبارہ عمارت کی نیو اٹھائی اور نئی عمارت بنا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معبد کی حیثیت سے، اب چونکہ سیدنا ابراہیمی کی نسبت سے ان کے ہاں بھی جانی جاتی تھی اور پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، تو اس کا حوالہ دے کے بتایا کہ ابراہیم یہاں آئے تھے تو اس گھر کی جگہ کو انہوں نے سیر و تفریح کے لیے ٹھکانہ نہیں بنایا تھا، اس گھر کی وجہ سے ٹھکانہ بنایا تھا۔ اس گھر کی، اس مسجد کی، اس معبد کی تولیت ان کو دی گئی تھی، چنانچہ وہ یہاں آ کے آباد ہوئے تھے۔ تو پہلے تو گویا اس طریقے سے قریش کو متنبع کیا ہے کہ اپنی حیثیت پہچانو، تم اس جگہ اگر آباد ہوئے تو اس گھر کی وجہ سے آباد ہوئے، تمہارے ابوالآباء نے ہجرت کی تو اس گھر کی وجہ سے ہجرت کی، اس لیے تمہارے لیے تو وجہ وجود یہی ہے۔ اس کے حوالے سے اب یہ دیکھو کہ یہ روایت کس طرح قائم ہوئی تھی، تو اس میں جو چند چیزیں پچھلی نشست میں زیر بحث آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ ہم نے اس موقع پر یہ ہدایت کی تھی کہ اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ یعنی اس میں جو سب سے پہلی، سب سے بنیادی ہدایت دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ گھر توحید کی دعوت کا گھر ہے، اس میں توحید کے سوا کسی اور نظریے، کسی اور نقطہ نظر یا کسی اور مذہبی روایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ توحید کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ اللہ واحد کی عبادت کا مرکز ہے، اس کی اس حیثیت کو بہت اچھی طرح سمجھ لو۔ اس کے بعد یہ ہدایت دی گئی تھی کہ طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو، میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں نماز پر بھی طواف کو مقدم کیا ہے۔ یہ قیام، رکوع، سجود، یہ نماز کی تعبیریں ہیں، کبھی کسی ایک عمل سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، محض رکوع، محض قیام، محض سجود۔ قرآن مجید اس طرح جز بول کر اس کو تعبیر کر دیتا ہے۔ نماز کے اذکار میں کیونکہ سب سے بڑی چیز تسبیح ہے، چنانچہ سبح کا فعل بھی آتا ہے تو بعض اوقات وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ دنیا کی ساری زبانوں میں اس طرح بعض اوقات جز
کل کی تعبیر بن جاتا ہے، لیکن یہاں طواف کو سب سے پہلے بیان کیا ہے، اس لیے کہ طواف اس گھر کی اہم عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اس گھر کے خاص عبادت ہے۔ اس کی وضاحت بہت تفصیل کے ساتھ ہو گئی تھی کہ یہ نظر کے پھیرے ہیں۔ حج بھی در حقیقت نظر کی تمثیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تینوں جہتوں میں یہ آخری جہت ہے، اور یہ گویا عبادت کا منتہائے کمال ہے۔ عبادت کی ابتدا اعتراف عظمت سے ہوتی ہے، اس میں نماز سب سے بڑا ظہور ہے، اطاعت اس کے بعد ہے، روزہ اس کی علامت ہے، اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ اپنی جان و مال اپنے پروردگار کی نظر کے لیے پیش کر دیے جائے۔ تو حج نظر کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت کو لوگوں کی رعایت کے لحاظ سے عمرے میں مختصر کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ عمرہ بھی نہ کر سکیں ان کے لیے پھر قربانی کی روایت قائم کر دی گئی ہے، وہ ہر سال قربانی کر لیں۔ تو اس طرح یہ ایک ہی عبادت ہے جس کو 4 سطحوں پر لوگوں کی سہولت کے لیے قائم کر دیا گیا ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ یکم ذو الحج کو اپنے ناخن کاٹنا بند کر دے، اپنے بال تراشنا بند کر دے، اور اپنے آپ کو گویا نظر کے لیے پیش کر دے، یہاں تک کہ 10 ذو الحج کو جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو اپنے ناخن بھی کاٹ لے اور اپنے بال بھی تراش لے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی وہ کوئی جانور بھی نہیں خرید سکتا، اس کے لیے یہ تمام الاضحیہ ہے، یہ پوری قربانی ہو گئی ہے، نظر کی عبادت آخری درجے میں ادا ہو گئی ہے۔ اور جس کے پاس اللہ توفیق دے کوئی جانور ہو تو وہ قربانی کر لے، اس میں تو گویا نظر ممثل ہو جاتی ہے، یعنی وہ چھری جو ہم نے اپنے جان و مال پر پھیرنی تھی جانور پر پھیر کے اس کی تمثیل بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن اس عبادت کا یعنی خود نظر کی عبادت کا بھی کمال اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ عمرے اور حج میں تبدیل ہوتی ہے، وہاں تمام آداب کے ساتھ اور اپنی پوری حقیقت کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نظر کس لیے ہے، یہ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے ہے، تو وہاں اس کو ممثل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں طواف کو لیا اس لیے کہ وہ نظر کے پھیرے ہیں، اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس کو بیان کیا سب سے پہلے کہ اس گھر میں آنے والوں کے لیے ہم نے کہا تھا اسے پاک رکھا جائے، ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاک۔ ظاہر کی پاکیزگی یا صفائی یا نظافت وہ تو سب سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک مادی حقیقت ہے۔ باطن کی پاکیزگی وہی ہے کہ اس میں توحید ہو، شرک کی کوئی علائش نہ ہو، کوئی بدعت نہ پیدا ہونے پائے، یہ ہر لحاظ سے ذات باری کی نسبت سے اپنا تعارف کرائے۔ جو لوگ اس کے خدام ہوں وہ پورے خلوص کے ساتھ اس کے خدام ہوں، وہ اس میں اپنی کوئی مشیخت قائم کرنے کے ارادے لے کر نہ آئیں، بلکہ اس پروردگار کی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے آئیں۔ اس کے ساتھ ارشاد ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، کہ ہم نے جس طریقے سے یہ ہدایت کی اسی طرح اسی وقت حکم دیا تھا کہ اب لوگوں میں حج کی منادی کرو۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ عالمی سطح پر دین کی دعوت کے لیے یہ وہ خصوصی اہتمام ہے جو اس موقع پر ہوا۔ اس کو بھی میں نے مختلف نشستوں میں واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقامی سطح پر ہدایت کا اہتمام اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ مقامی سطح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کسی پیغمبر کو بھیج دیا، اس نے اس علاقے کے لوگوں کو جا کر دین کی دعوت دی، اس دعوت کو قبول کر لیا گیا، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوئیں۔ نہیں قبول کیا گیا تو ایک دینونت برپا ہوئی، جزا و سزا کا عمل ہوا، اور پھر اس قوم کا دنیائی میں فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ روایت سیدنا ابراہیم سے پہلے تک ایسے ہی رہی۔ اگر اس کو سادہ طریقے سے بیان کیجئے تو گویا دین کی دعوت یا دین کی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کی مقامی روایت،
اس کو عالمی سطح کی روایت اس وقت بنایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ اس پہلوئی کو بیان کیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ اب دنیا کے سب انسانوں کے لیے ابراہیم کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ وہی قیامت تک لوگوں کے پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ پیشوائی کس طرح ہوگی۔ اس پیشوائی کے لیے ان کی اولاد کو بھی اس منصب میں شامل کر لیا گیا۔ خود انہوں نے پوچھا ومن ذریتی، اور میری اولاد کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اس کے لیے منتخب ہوئے ہیں اگر وہ تمہارے راستے کے پیرو رہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی ابتدا ہے۔ اس طریقے سے گویا دنیا کی تاریخ میں پہلی بار دو مسلمان قوموں کو وجود پذیر کرنے کی صحیح ہوئی تاکہ ان کے علاقے ہوں، وہ وہاں اپنی حکومت قائم کریں، وہ دنیا کے وسط میں بیٹھ کر قومی حیثیت سے اب عالمی سطح پر اس دعوت کو پہنچانے کی صحیح کریں۔ تو قومی حیثیت سے عالمی سطح پر، ایک امت کی حیثیت سے عالمی سطح پر، یہ در حقیقت وہ عمل ہے جو سیدنا ابراہیم سے شروع ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر نبوت بھی بتدریج ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں خاص کر دی گئی، اسی علاقے میں خاص کر دی گئی، اور باقی دنیا کی قوموں سے یہ توقع کی گئی یا یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ آئیں، آ کر دین کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جو معبد بنائے گئے ان میں سب سے پہلا، سب سے بڑا معبد یہ مسجد حرام ہے۔ اس کے لیے حج کی منادی کرنے کا ارشاد ہوا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی اس موقع پر جب ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اب یہ عبادت کا محض مسجد نہیں رہی، یہ محض ایک بیت عتیق نہیں، بلکہ یہ اب عالمی دعوت کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب تم نے جب اس کی تعمیر نو کر دی ہے تو یہاں کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آئیں۔ حج کے معنی ویسے تو قصد کے ہیں، یعنی آپ جب ارادہ کر کے باقاعدہ طور پر کسی جگہ عبادت کرنے جاتے ہیں تو لفظ اصلاً اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے صلاۃ اصلاً دعا مناجات کے لیے ہے۔ اس کو پھر ظاہر ہے کہ اصطلاح کی حیثیت حاصل ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں بلایا گیا ہے، وہ اللہ کا معبد ہے، اس میں نظر کی عبادت کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آئیں۔ حج میں نے جیسے کہ عرض کیا نظر کی عبادت ہے، تو اعلان کیا گیا کہ لوگ آئیں، حکم دیا لوگوں میں حج کی منادی کرو، تم یہاں کھڑے ہو کر آواز دو گے، اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہمارا کام ہے، لیکن یہ اسی صحرا میں، اسی دشت میں، دنیا کے وسط میں کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کرو۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ فرمایا کہ اس وقت خیال ہوگا کہ میں یہ یہاں پہ ایک ویرانے میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ لوگوں، میں نے اس گھر کی تعمیر نو کر دی ہے، اب تم اس کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو یہ آواز کہاں پہنچے گی؟ ارشاد ہوا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم دیکھو گے کہ لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر طرح کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی کہ سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی۔ یہ گویا تصویر ہے اس بات کی کہ لمبے لمبے سفر کر کے بھی آئیں گے، یہ معاملہ ہم کریں گے، ہر طرح کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی کہ سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی۔ یاتین من کل فج عمیق۔ اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اپنی دعوت کے معاملے میں ہر جگہ اختیار کیا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دعوت کی ذمہ داری کو انجام دیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پکاریں، دین کی بات پیش کر دیں، اس کو بے کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیں، اس میں اگر کوئی اشکال ہے تو دور کرنے کی صحیح کریں، محبت اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ۔ اس کا رد عمل کیا ہونا ہے؟ کیا یہ بات لوگوں میں فروغ پائے گی؟ کیا اس سے رفع ذکر ہوگا؟ کیا اس کی عام اشاعت ہو جائے گی؟ کیا لوگ بڑی تعداد میں اس کو قبول کریں گے؟ داعی کا درد سر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ بے کم و کاست یہ پیغام پہنچائے،
اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی کہا ہے اور رسالت مآب سے بھی یہی کہا ہے کہ اس دعوت کا فروغ یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم دعوت کے معاملے میں ادنا درجے کا کوئی تردد باقی نہ رہنے دو، ساری توجہات کا مرکز وہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب مخاطبین زیادہ لوگ آ رہے ہیں، کم لوگ آ رہے ہیں، کوئی سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا، کوئی اختلاف کر رہا ہے، یہ جب موضوع بن جائے گا تو دعوت کی شان قائم نہیں رہے گی۔ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر بے خوف لومات لائم پیش کی جاتی ہے۔ اپنی جگہ پر کام کیجئے، وہاں پر بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ دعوت پیش کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا آپ کا کام ہے۔ رفعنا لک ذکرک، رفع ذکر یہ ہمارا کام ہے۔ تو یہاں سیدنا ابراہیم کو بھی یہی اطمینان دلایا ہے کہ آپ نے یہ مرکز بنا دیا، آپ کی اور آپ کی اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں کوئی شرک راہ نہ پانے پائے، کوئی بدعت یہاں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ طواف کرنے والوں اور نماز کے ارکان کو ادا کرنے والوں کے لیے ایک خاص گھر رہے۔ یہ دعوت پیش کر دیجئے، اس کے لیے اذان دیجئے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اس کے بعد یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے لیے پذیرائی کے کیا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ دعوت صحیح پہنچ گئی، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ابر اگر برسا ہے تو کس زمین پر برسا ہے، وہ اس کی اہل بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ معاملات ہم کرتے ہیں، تاہم تمہارے اطمینان کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم یہ منادی کرو گے تو لوگ پیدل بھی آئیں گے، اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، اور اتنے دور دراز علاقوں سے آئیں گے کہ ان کی اونٹنیاں بھی سفر کر کر کے دبلی ہو جائیں گی۔ تو اس طرح اس زمانے کے لحاظ سے گویا تصویر کھینچ دی کہ یہ فروغ ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ صرف یہی نہیں، وہ قافلوں کی آمد و رفت سے گہرے ہو چکے ہر دور دراز پہاڑی راستے سے آئیں گے۔ یعنی تم دیکھو گے کہ کیا شوق ہوگا، کیا وارفتگی ہوگی، کس طریقے سے لوگ اس گھر کی طرف لپک لپک کر آئیں گے، یہ سب ہم کریں گے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ اس ذوق و شوق اور وارفتگی کی تصویر ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی منادی کے جواب میں حجاج کے قافلوں کی سرزمین حرم میں آنے کی بشارت دی گئی۔ یعنی لوگ آئیں گے، مارے باندھے نہیں آئیں گے، کسی حکمران کے حکم پر یہاں کا سفر نہیں کریں گے، شوق سے آئیں گے، وارفتگی سے آئیں گے، اس گھر کی عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، اپنے رب کی تلاش میں آئیں گے، اس کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ اطمینان رکھو، یہ ذوق و شوق اور وارفتگی کی تصویر ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی منادی کے جواب میں حجاج کے قافلوں کی سرزمین حرم میں آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اور ایسے دور دراز علاقوں سے اس گھر کی طرف رجوع کریں گے کہ ان کے اونٹ سفر کی طوالت سے لاغر اور راستے آمد و رفت کی کثرت سے گہرے ہو جائیں گے۔ یہ گویا کثرت رجوع میں جو اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل ہوگی اس کو ممثل کر دیا ہے۔ یہ بشارت حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس میں اگر غور کیجئے تو ضمناً قریش کے رویے پر تعریض بھی ہے کہ جہاں اس گھر کا مالک چاہتا ہے کہ لوگ اس ذوق و شوق کے ساتھ آئیں، وہیں وہ لوگوں کو اس سے روکنے کے درپے ہو رہے ہیں۔ یہ اس سے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ قریش نے مکے میں بھی یہ کوشش کی کہ حرم سے مسلمانوں کو دور رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، یہ انہوں نے اپنا کوئی دین ایجاد کر لیا ہے، تو پھر یہ معبد میں کیوں آئے؟ یہی باعث ہے کہ مسلمانوں نے پھر ایک گھر کا انتخاب کیا اور بیت اللہ کے پاس رہتے ہوئے بھی وہ اس گھر میں جماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی وہاں آ کے نماز پڑھیں، وہاں آ کے عبادت کریں، اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ میں آ گئے تو انہوں نے مکے جانا ہی ان کے لیے ناممکن بنا دیا۔ اس کی تفصیلات میں نے عرض کر دی تھی۔
اس سیاق میں یہ بات شروع ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بتایا ہے، گویا ایک طرح سے در حدیث دیگراں یہ بتایا ہے کہ اس گھر کے لیے تو تمہیں اس طرح شوق اور وارفتگی کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کرنا تھا۔ ہم نے تو اس گھر کو اس لیے بنایا تھا کہ اس میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے اس کے متولیوں کو کھڑا نہیں ہونا تھا، دعوت دینے والے بننا تھا۔ اس کی دعوت ہے، وہ دعوت عالمی سطح پر پہنچتی ہے، اور اس کے جواب میں لوگ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں پروردگار، ہم حاضر ہیں۔ تو یہ دعوت ہے، اس دعوت میں تو لوگوں کو آ کے کہنا تھا کہ لبیک، تم نے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ تو یہ گویا ایک طرح کی تعریض بھی ہے کہ اس گھر کے مالک کے پیش نظر تو یہ تھا کہ لوگ بہت شوق سے آئیں، ورفتگی سے آئیں، جب یہ آواز ان تک پہنچے تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، وہ اس کی حقیقت کو سمجھیں اور وہ عبادت کرنے کے لیے یہاں پہنچیں، تم رکاوٹ ڈال رہے ہو۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم نے کہا کہ ابراہیم حج کی منادی کرو، اس لیے کہ لیشہدوا منافع لہم، اس لیے آئیں گے کہ اپنی منفعت کی جگہوں پر حاضر ہوں۔ معاف کیجیے، منفعت کی جگہیں ظاہر ہے کہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے نواح میں حرم کا علاقہ ہے، پھر وہاں حج کے مناسک ادا کرنے کی جگہ ہیں، یہ منا ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے۔ تو یہ جگہیں ہیں جن کو منفعت کی جگہیں کہا گیا ہے۔ یہاں میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی ان جگہوں پر جو مناسک حج کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ میقات کے بعد حدود حرم، حدود حرم میں پھر خود حرم کی اپنی عمارت، مسجد، اور پھر جس طرح کے وہاں سے لوگ باہر نکلتے ہیں، منا میں جا کے خیمہ زن ہوتے ہیں، وہاں سے پھر عرفات جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس جنگ میں جیتنے کے لیے دعا و مناجات کرتے ہیں جو انہیں درپیش ہے، رات مزدلفہ میں قیام کر کے یہی دعا صبح کے وقت کرتے ہوئے پھر واپس آتے ہیں، اور پھر وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی شیطان پر سنگباری علامتی طور پر شروع کر دی جاتی ہے، اور قربانی پر گویا وہ اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ان جگہوں پر جو مناسک حج کے لیے مقرر کی گئی ہیں، لوگ جب حج و عمرہ کے لیے ان جگہوں پر آتے ہیں تو ان سے خدا کی سچی معرفت اور شیطان سے لڑتے رہنے کی قوت اور امت مسلمہ کی وحدت کا نقش دل و دماغ پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ وہ منفعتیں ہیں جو حج سے حاصل ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے، ان کو یہاں ایک لفظ سے تعبیر کر دیا ہے۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ خدا کی سچی معرفت۔ خدا کی سچی معرفت نظر کی عبادت سے بڑھ کر اور کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ یعنی اس بات کی یاد دہانی کہ تم اللہ کے ہو، اس نے تمہارے جان و مال تم سے خرید لیے ہوئے ہیں۔ اس کو قرآن مجید میں لفظوں میں بیان کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، اللہ نے تمہارے جان و مال جنت کے عوض میں تم سے خریدے ہوئے ہیں۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ اسلام کی یہ حقیقت خدا کی سچی معرفت کے بغیر محض ایک مذہبی روایت اور ایک قومی تعلق رہ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو نظر گویا خدا سے تعلق اور اس کی معرفت کا منتہائے کمال ہے۔ جب میں نے اپنا جان و مال اس پروردگار کی حضور میں پیش کر دیا تو پھر اب باقی کیا چیز رہ گئی ہے جس کے بارے میں کوئی دوسرا تردد ہو؟ تو اس لحاظ سے گویا اس کی سب سے بڑی منفعت یہی معرفت ہے۔ پھر یہ کہ اس معرفت کے تقاضے ہیں، اس دنیا میں مجھے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس میں شیطانی قوتیں ہیں جن سے لڑتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، تو اس کو وہاں ممثل کیا ہے، گویا ایک یوں سمجھیے کہ تمثیل میں ڈھال دیا ہے، جس کا حصہ بن کے ہم اس جنگ میں اپنی طرف سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور چونکہ سب لوگ مل کے بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر سے آئے ہوتے ہیں تو امت مسلمہ کی وحدت اور ایک قوت کا احساس بھی ہوتا ہے،
اور یہ وحدت اور قوت کا احساس انسان کی نفسیاتی ضرورت بھی ہے، اس کے لیے حوصلے کا باعث بھی بنتا ہے، اور اس سے یہ حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ گویا میرے ہی دل کی صدا نہیں ہے، یہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسی قافلے کے اندر چل رہے ہیں۔ ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔